السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے، باش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں ایک ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں بنا رہی ہوں بیف کے شامی کباب۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دال تقریباً جو ہے وہ لی تھی 2 کپ، اور اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور بھگونے کے بعد تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بھگونے کے بعد اس کو میں نے جو ہے وہ دیگچی میں ڈالا ہے۔ اس کے اندر لہسن جو ہیں وہ ڈالے ہیں، ادرک کے 2-3 ٹکڑے ڈالے ہیں، اور 2-3 مرچیں جو ہیں وہ اس میں نے ایڈ کر دی ہیں، اور پانی میں نے وہی ایڈ کیا جو دال والا پانی تھا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ ½ kg آلموسٹ جو ہے وہ بیف کا قیمہ ہے۔ اس کو اپنے صحیح سے واش کر کے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کرنے ہیں، اس میں آپ گرم مسالہ ایڈ کریں جو ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے 2 ٹی اسپون جو ہے وہ سرخ مرچ ایڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹی اسپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دھنیا پاؤڈر۔ حسب ضرورت آپ اس میں نمک جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہلدی جو ہے وہ بلکہ 1/4 کپ جو ہے وہ ہلدی ایڈ کرنی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ آپ اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کریں ثابت، اس کا بہت اچھا ٹیسٹ اور خوشبو آتی ہے۔ تو اور میں نے فلیم آن کر دی ہے۔ فلیم آن کرنے کے بعد اس کو میڈیم آنچ کے اوپر رکھ دی ہے کور کر کے۔ فلیم آن ہو گیا، یہ میڈیم آنچ کر دی ہے اور یہ اب پکے گا 40 to 45 منٹس کے بعد اس کی جو ہے وہ یہ لک آ چکی ہے۔ گل چکے ہیں قیمہ اور دال، اس کا بس پانی خشک ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ پیس لیں گے۔ ابھی اس میں پانی ہے تو اس کو ہم مزید جو ہے وہ اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ کرے۔ یہ بس آلموسٹ جو ہے اس کے اندر پانی خشک ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ آنچ آپ نے فل کر دینی ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ پانی خشک ہو جائے۔ دال اور قیمہ گل چکا ہے، یہاں پہ آپ نے مرچیں اور نمک ٹیسٹ کر لینا ہے، اور یہ آپ اس کو جو ہے وہ بالکل اس میں سے پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا میرا تو یہاں پہ نہیں ہے، بس بھاپ نہیں کر رہی ہے۔ چوپر میں چاپ کریں باریک، چوپر میں آپ اس میں ہری مرچی اور ایڈ کر سکتے ہیں، اوپر سے دھنیا ایڈ کریں، ہری مرچی ایڈ کریں، اور یہ دیکھیں دھنیا اور ہری مرچی ایڈ کر دی ہیں۔ اوپر سے اس کو کور کروں گی، اس کو بھی میں پیس لوں گی، اور پیسنے کے بعد اس کی یہ لک آ گئی ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ اپنی سائز کے حساب سے جو ہے وہ ٹکیاں بنا لیں۔ یہ اس کی ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں۔ اس میں 1 انڈا ملانا تاکہ جو ہے وہ بائنڈنگ کا کام کرے گا، ٹوٹے نہ ٹکیاں آپ کی جب آپ فرائی کر رہے ہو۔ یہ آپ نے 1 انڈا جو ہے وہ الگ سے باؤل میں پھینٹ لیا۔ فرائی پان میں بنائیں یا توے پہ بنائیں، مجھے فرائی پان میں پسند ہے، مینس کہ وہ جلدی بن جاتی ہیں، تو میں فرائی پان کے اوپر ہی اس کو بناؤں گی۔ تیل گرم ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ ڈپ کرنی ہے انڈے کے اندر 1 ٹکی کو، اور اس کو بھی اس طرح کر دینا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ٹکیاں بن رہی ہیں، بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ ہوپ فلی آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔